اگر کسی کے گھر کے اندر ہمیشہ پریشانیوں پر پریشانیاں آ رہی ہے تو اس کو کسی عامل اور کامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دھوکے باز عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فراڈ کا کام کرنے والے عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ یاسین شریف پڑھو، گھروں کے اندر دم کرو، گھر کے اندر جو بلا ہے وہ بلا باہر چلے جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے، سورہ یاسین شریف پڑھنے سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ خیال لے کر کے آ جاؤ، میرے گھر کے اندر جو مصیبت ہے، میرے گھر کے اندر جو بلا ہے، میرے گھر کے اندر جو پریشانی ہے، میں سورہ یاسین شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس یاسین شریف کی تلاوت کروں گا تو میری بلا ختم ہو جائے گی۔ روایتوں کے اندر ان واقعات کو، فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ گھر کے کونے میں، گھر کے حال میں، بیڈ روم میں بیٹھ کر قرآن مجید اٹھا لیجئے، سورہ یاسین شریف پڑھیے۔ آپ سورہ یاسین شریف پڑھتے جائیں گے، گھر کے اندر کی بلا ختم ہوتی ہوئی جائے گی۔ آپ سورہ یاسین شریف پڑھتے جائیں گے، گھر کے اندر کی مصیبت ختم ہوتی ہوئی جائے گی۔ آپ کو اس سے بڑا آفر اور کیا چاہیے، آپ مجھے بتائیں۔ آج لوگ گھروں کے اندر برکت لانے کے لیے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، گھروں کے اندر خوشی لانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، گھر کے اندر سکون لانے کے لیے کتنے ڈاکٹر اور عامل اور کامل کے پاس چکر لگا رہے ہیں۔ میں سب لوگوں کو یہی بات پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کہیں در در کی ٹھوکریں مت کھائیے گا، قرآن اٹھائیے، یاسین پڑھیے، گھر کے اندر کی بلائیں ختم ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، سورہ یاسین شریف کا ایک نام ہے قاضیہ۔ قاضیہ کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کو پوری کرنے والی یہ سورت ہے۔ ایک آدمی کی کوئی حاجت ہے، وہ حاجت کیا ہی طرح سے کوشش کر رہا ہے پر مکمل نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ قرآن اٹھائے، سورہ یاسین شریف پڑھے، اس کی جو حاجت ہے سورہ یاسین شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اس کی وہ حاجت حل ہو جائے۔ چاہے کسی بھی طرح کی حلال طریقے کی حاجت ہو، حلال طریقے کی حاجت کے لیے اس کو کہیں در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، بس اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو مکمل فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اتارا ہے تو ہم سب کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ جو آدمی اللہ کے کلام پاک سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، دنیا کی زندگی اس کی خوشگوار بن جاتی ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، میں اور آپ انسان ہے تو ہمارے جسم اطہر کے اندر بھی ایک دل ہے۔ اگر دل صحیح سلامت ہے تو جان صحیح سلامت ہے، اگر دل صحیح سلامت ہے تو پورا جسم صحیح سلامت رہے گا۔ اگر دل کے اندر کوئی خرابی آ گئی، اگر دل کے اندر کوئی خراش آ گیا، اگر دل کے اندر کوئی بیماری آ گئی تو انسان کی زندگی میں کبھی بھی موت کا وقت آ سکتا ہے، کبھی بھی وہ موت کے حوالے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کا علاج کرتے کرتے انسان تھک چکا ہے مگر صحیح طریقے سے اس کا علاج نہیں ہو رہا۔
تو معلوم ہوا کہ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے اس دل کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ دل صحیح سلامت ہے تو جان اور جسم صحیح سلامت رہے گا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن مجید کا بھی ایک دل ہے، اس دل کا نام ہے سورہ یاسین شریف۔ سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مضامین کو بطور خاص بیان کیے ہیں جو مرنے کے بعد آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین شریف کے اندر وہ مناظر کو بیان کیے ہیں جو قیامت کے دن واقع ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین شریف کے اندر ان واقعات کو جمع کیا ہے جو مرنے کے بعد بروز قیامت انسان ان مناظر کو، ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے نظارہ کرے گا۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا، پھر قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ان سارے چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین شریف کے اندر بیان کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کا دل بھی سورہ یاسین شریف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم یاسین شریف کو روزانہ پڑھا کرو۔ اگر آپ کو عربی زبان میں پڑھنا نہیں آتا، جس زبان میں آپ کی لینگویج ہے، جس زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس زبان میں آج آپ کو سورہ یاسین شریف مل جائے گی۔ انگلش میں پڑھنا چاہے تو بھی آپ کو زبان میں سورہ یاسین شریف مل جائے گی۔ کنڑ زبان میں آپ سورہ یاسین شریف پڑھنا چاہے تو اس زبان میں بھی آپ کو وہ کتاب مل جائے گی۔ جس زبان میں آپ سورہ یاسین شریف پڑھنا جانتے ہیں، اس زبان کی آج کتاب بازاروں کے اندر آ چکی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سورہ یاسین شریف کو پڑھنے والے بنے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سورہ یاسین شریف پڑھتے نہیں، پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت ہم 30 سال کے ہو چکے ہیں، کیا ہم کو کوئی قرآن پڑھنے والا بنائے گا؟ حضرت ہماری عمر 35-40 سال ہو چکے ہیں، اب ہم کیا قرآن مجید پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس عمر میں کوئی ہم کو قرآن سکھائے گا؟ حضرت ہماری عمر 45 سال 50 سال ہو چکی ہے، اتنی عمر کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، حضرت ہمارے جسم کے اندر کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، ہمارا ذہن منتشر ہوتا رہتا ہے، کہ اس عمر میں بھی کیا ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، اگر آپ محنت کریں گے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت دیں گے، اللہ اپنا کلام کیوں نہیں سکھائے گا؟ ایک آدمی کو کام کرنا نہیں آتا، اگر وہ آدمی کام کرنے کے لیے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس کام کو سیکھنے کے لیے لگ بھگ 4 سال 5 سال 7 سال لگ جاتے ہیں، لیکن مسلسل اس کے اوپر وہ محنت کرتا رہتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مجھے یہ کام سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ اگر آج میں یہ کام پر محنت کروں گا، تھوڑی کوشش کروں گا، ہر چیز کے بارے میں نالج حاصل کروں گا،
آگے چل کر جب میں یہ کام سیکھ لوں گا، جب مجھے یہ کام ملے گا، جب میں اس کام کو کروں گا تو مجھے کچھ پیسے ملیں گے، جن پیسوں سے میں اپنی ضرورت ادا کر سکتا ہوں، بیوی بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکتا ہوں، اپنے گھر اور پریوار کی ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہوں۔ اگر آج میں یہ کام سیکھوں گا تو آگے چل کر مجھے فائدہ ہوگا۔ لیکن مسلسل محنت کرتا ہے، چاہے دن کی شروعات دھوپ سے ہو، دن کی شروعات بارش سے ہو، دن کی شروعات قربانی دینے سے ہو، دن کی شروعات مجاہدہ برداشت کرنے سے ہو، کس طرح کی قربانی دینا کیوں نہ پڑے، وہ ہر طرح کی قربانی سہنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ مجھے یہ کام سیکھنا ہے، مجھے اس کام میں مہارت حاصل کرنا ہے، اس کام کو میں آج سیکھ لوں گا، کل کسی کے پاس جا کر پیر پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر آج میں اس کام پر محنت پڑھ کر سیکھ لوں گا تو کل میں اپنا ایک جاب کھول سکتا ہوں، کل میں اپنا ایک دکان کھول سکتا ہوں، کل میں ایک اپنا بزنس چلا سکتا ہوں۔ اسی طرح بزرگان محترم، ہم قرآن سیکھنے والے بنے، قرآن پڑھنے والے بنے، صرف قرآن پڑھنے والے ہی نہیں، قرآن کے اندر جو ترجمہ بتایا گیا ہے اس ترجمے پر غور و فکر کرنے والے بنے، ایک ایک آیت پڑھتے جائے، ایک ایک آیت پر بیٹھ کر آپ سوچئے کہ اللہ اس قرآن میں، اس آیت میں، اس سورت میں مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ہدایت والی کتاب کو مسجد میں رکھ دیا، ہدایت والی کتاب کو ہم نے گھروں کے اندر الماریوں میں رکھ دیا، ہدایت والی کتاب کو ہم نے گھروں کے اندر ایک لفافے سے بند کر کے اس کے اوپر غلاف چڑھا کر بیڑی کے اوپر رکھ دیا، اور ہم ہدایت کو ڈھونڈتے ہیں بازاروں میں جا کر، اور ہم ہدایت کو طلب کرتے ہیں دوستوں کے درمیان میں رہ کر، اور ہم ہدایت کو طلب کرتے ہیں غلط چیزوں میں مبتلا ہو کر۔ نہیں بزرگان محترم، اگر میں اور آپ ہدایت چاہتے ہیں، سیدھا راستہ چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کو سب سے پہلے سیکھنا پڑے گا، سیکھنے کے بعد اسے پڑھنا پڑے گا، پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے کو سمجھنا پڑے گا، ترجمے کو سمجھنے کے بعد عمل کے لیے اپنے جسم کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ عمل کرنے کے لیے جب ہم لوگ میدان میں اتر جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے مجھے اور آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن اترا تو کس لیے اترا، قرآن آیا تو کس لیے آیا۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو اللہ نے بہت بڑے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، وہ نبی جس نبی پر اللہ نے اپنے کلام کو اتارا ہے، وہ نبی جس نبی پر اللہ نے اپنے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ایسے نبی کی امت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ نبی کی امت میں پیدا ہوئے یہ سب سے بڑے اللہ کا شکر ہے۔ تو میں بتا رہا تھا سورہ یاسین شریف جو قرآن مجید کا دل ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر بہت سارے اس کے ناموں کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ یاسین شریف کا نام مدافعہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بلاؤں کو دور کرنے والی سورت ہے۔ مدافعہ کے معنی ہے بلاؤں کو دور کرنے والی سورت ہے۔ اگر کسی کے گھر کے اندر ہمیشہ پریشانیوں پر پریشانیاں آ رہی ہے تو اس کو کسی عامل اور کامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دھوکے باز عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فراڈ کا کام کرنے والے عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ یاسین شریف پڑھو، گھروں کے اندر دم کرو، پانی میں دم کرو، گھروں کے چاروں طرف سورہ یاسین شریف کے پانی کو تھوڑا سا چھینک لو،
گھر کے اندر جو بلا ہے وہ بلا باہر چلے جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے، سورہ یاسین شریف پڑھنے سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ خیال لے کر کے آ جاؤ، میرے گھر کے اندر جو مصیبت ہے، میرے گھر کے اندر جو بلا ہے، میرے گھر کے اندر جو پریشانی ہے، میں سورہ یاسین شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس یاسین شریف کی تلاوت کروں گا تو میری بلا ختم ہو جائے گی۔ روایتوں کے اندر ان واقعات کو، فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ گھر کے کونے میں، گھر کے حال میں، بیڈ روم میں بیٹھ کر قرآن مجید اٹھا لیجیے، سورہ یاسین شریف پڑھیے۔ آپ سورہ یاسین شریف پڑھتے جائیں گے، گھر کے اندر کی بلا ختم ہوتی ہوئی جائے گی۔ آپ سورہ یاسین شریف پڑھتے جائیں گے، گھر کے اندر کی مصیبت ختم ہوتی ہوئی جائے گی۔ آپ کو اس سے بڑا آفر اور کیا چاہیے، آپ مجھے بتائیں۔ آج لوگ گھروں کے اندر برکت لانے کے لیے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، گھروں کے اندر خوشی لانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، گھر کے اندر سکون لانے کے لیے کتنے ڈاکٹر اور عامل اور کامل کے پاس چکر لگا رہے ہیں۔ میں سب لوگوں کو یہی بات پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کہیں در در کی ٹھوکریں مت کھائیے گا، قرآن اٹھائیے، یاسین پڑھیے، گھر کے اندر کی بلائیں ختم ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، سورہ یاسین شریف کا ایک نام ہے قاضیہ۔ قاضیہ کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کو پوری کرنے والی یہ سورت ہے۔ ایک آدمی کی کوئی حاجت ہے، وہ حاجت کیا ہی طرح سے کوشش کر رہا ہے پر مکمل نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ قرآن اٹھائے، سورہ یاسین شریف پڑھے، اس کی جو حاجت ہے سورہ یاسین شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اس کی وہ حاجت حل ہو جائے۔ چاہے کسی بھی طرح کی حلال طریقے کی حاجت ہو، حلال طریقے کی حاجت کے لیے اس کو کہیں در در کی ٹھوکریں کھانا نہیں ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، بس اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو مکمل فرمائے۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے، یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیتا ہے، شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں اسے خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ آگے بڑھ کر یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک صبح تک اس کی زندگی میں خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس جملے کو اس انسان سے سنا ہے، اس آدمی سے سنا ہے جس نے اپنی زندگی میں بار بار اس کی تلاوت کر کے تجربہ کیا۔ ایسا نہیں کہ بغیر تجربے کی یہ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، ایک ایسے آدمی کے زبان سے میں نے اس واقعے کو سنا ہے جو اپنی زندگی میں صبح ہو رہی ہے تو قرآن کے ذریعے شروعات ہو رہی ہے، صبح میں اپنے کاروبار کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے، گھر سے نکل رہا ہے، باہر دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، باہر جانے سے پہلے گھر ہی سے سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے نکل رہا ہے، روزی میں برکت کے لیے گھر ہی سے تلاوت کر کے نکل رہا ہے، دکان کھول لیتا ہے، دکان کا شٹر اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اپنے دکان کی پاکی اور صفائی کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کے کلام پاک کو ان دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے، کھولتا ہے، اس کے بعد سورہ یاسین شریف جو قرآن مجید کا دل ہے سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ
کر درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک اس کے دکان کے اندر ایسے گاہکوں کو بھیجے گا جس کو وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس لیے کہ اس نے دن کی شروعات سورہ یاسین شریف سے کیا ہے، صبح کی شروعات اللہ کے کلام پاک سے کیا ہے، دکان کی شروعات قرآن کی تلاوت کر کے شروع کر رہا ہے، روزی کی شروعات قرآن کی تلاوت کر کے شروع کر رہا ہے، دکان کی شروعات درود شریف پڑھ کر کے شروعات کر رہا ہے، تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ پاک اس کی روزی کے اندر اتنی برکت عطا فرمائیں گے جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سورہ یاسین شریف پڑھنے والے بنو، اس کے پاس جا کر سیکھا کرو، اگر تمہیں پڑھنا نہیں آتا، جو پڑھنا جانتا ہے جاؤ اس کے پاس، چھوٹا بن کر کے جاؤ، اس لیے کہ علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں بوڑھا ہو سکتا ہوں، آپ بوڑھے ہو سکتے ہیں، ہماری نسل اور فصل بوڑھی ہو سکتی ہے، لیکن علم کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، لیکن آج میں اور آپ علم کا دین کا علم کم جانتے ہیں، دنیا کا علم دین کے علم سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کے علم میں مہارت حاصل کریں گے تو پیسہ ملے گا، میں کہتا ہوں کہ ضرور ملے گا، آپ ضرور دنیا کا علم حاصل کیجئے، اس کے ساتھ تھوڑا بہت دین کا بھی علم اگر آپ کے پاس ہو جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کی شروع کی چند آیتوں میں وہ مضامین کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین کا مطلب کیا ہے، یاسین کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اس طرح کے بہت سارے حروف آئے ہوئے ہیں، جیسا کہ الف لام میم ہے، الف لام را ہے، الف لام میم صاد ہے، نون ہے، قاف ہے۔ یہ سب حروف کا ترجمہ مطلب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اسی میں سے سورہ یاسین بھی ہے، اس کو بھی حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اور ترجمہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ والقرآن الحکیم، یہ حکمتوں والی کتاب ہے، یہ حکمت بھری کتاب ہے۔ انک لمن المرسلین، اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ سچے رسولوں میں سے، آپ سچے نبیوں میں سے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن آپ سچے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں لتنذر قوما، آپ ایک ایسے قوم کو ڈرائیے، قوما ما انذر آباؤهم، کہ اس سے پہلے ان کے آبا و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، فہم غافلون، وہ غافلوں میں سے تھے، وہ غافل تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دنیا میں تشریف لائے، وہ عرب کے علاقے میں تشریف لائے تو وہاں کے لوگ پورے عربی زبان کے تھے، عرب کے لوگ تھے۔ ایسی جہالت وہاں پر موجود تھی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے تو نذیر بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ عرب کے لوگوں کے درمیان میں آئے تو سارے عرب کے اندر جہالت ہی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے کہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے پہلے اس شہر میں کوئی نبی نہیں آئے تھے لیکن ایک لمبا عرصہ ہو گیا. لمبے عرصے کے بعد اس شہر میں نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آئے تھے، لیکن وہ آ کر جانے کے بعد ایک لمبا وقفہ گزر گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کئی سال تک دعوت و تبلیغ کی محنت کیے. ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، وہاں پر دعوت کا کام کیے، دعوت کی مبارک محنت کیے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، وہاں پر کوئی نبی نہیں آئے. اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارے عرب کے اندر جہالت پھیلی ہوئی تھی. اسی لیے وہاں کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ امیین ہے، یعنی ان پڑھ ہے، لکھے ہوئے نہیں ہے، پڑھے ہوئے نہیں ہے. پوری قوم جہالت میں پڑی ہوئی تھی. ایسے جہالت کے زمانے میں اللہ کے نبی کو اللہ نے وہاں پر مبعوث فرمایا. اللہ کے نبی نے بہت محنت کیے. اسی لیے ہم لوگ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس تلاوت کو کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہی نبی والا راستہ ہے. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہی قرآن والا راستہ ہے. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نبی کی سنتوں والا راستہ ہے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ حدیث پر عمل کرنے والا راستہ ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن پڑھے تو اس پر عمل کیے، اور یہ قرآن ملا تو نبی کے صدقے میں ہم کو ملا ہے. اسی لیے بزرگان محترم سیدھا راستے کے ہم لوگ اللہ سے درخواست کرتے ہیں. وہ سیدھا راستہ نبی والا سیدھا راستہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں عرب کے درمیان رہ کر بہت ساری محنتیں کی، طرح طرح کے تکالیف کو انہوں نے برداشت کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر تکالیفوں کو برداشت کرتے رہے، جھیلتے رہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عرب کے اندر جتنے لوگ ہیں سب اللہ کو ماننے والے بن جائے، اللہ کی ماننے والے بن جائے تو ان کا دنیا کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، آخرت کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا. ہم کو اتنے بڑے نبی ملے ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ملے ہیں، نبی ملے، پھر نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو قرآن ملا، نبی کے صدقے سے مجھے اور آپ کو سنتیں ملی، نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو صحیح راستہ ملا. نبی کے ذریعے وہ نبی کے دعائیں تھی، وہ نبی کا رونا تھا، وہ نبی کا تڑپنا تھا، وہ نبی کا دل بلانا تھا. جن نبی کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر نبی کی دعائیں میرے اور آپ کے حق میں نہ ہوتی، اگر نبی کی محنتیں، اگر نبی کا وہ رونا اگر میرے اور آپ کے لیے نہ ہوتا، اللہ کو گواہ بنا کر منبر رسول پر بیٹھ کر میں یہ بات بتا رہا ہوں، اگر نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو پتہ نہیں آج میری اور آپ کی حالت کیا ہوتی، اور ہم کس مندر میں جا کر، کس پتھر اور پاٹ اور پوجا کے سامنے جا کر، جس کے سامنے ہم ماتھے کو رگڑتے، اس کا علم میں اور آپ نہیں جانتے تھے. اگر میں اور آپ یہ چار دیواری کے اندر اچھی خوبصورت میات کے اوپر، خوبصورت روشنی کے نیچے، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر قرآن کا پیغام سنتے ہیں، حدیث کا پیغام سنتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، بار بار اللہ کا شکر ادا کیجئے، روزانہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. جب دل اور دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے دیا ہے، ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، یہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. اگر نبی ہمارے لیے دعائیں نہ کرتے تو مجھے اور آپ کو اللہ انسان تو بنا دیتا، لیکن ایمان کی دولت سے ہو سکتا ہے کہ محروم بھی کر دیتا.
इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम सूरह यासीन शरीफ की सारी फजीलतों को मैंने आपके सामने अर्ज किया है। घर के अंदर मुसीबत है तो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे। और यासीन के बाद ये जो शरीफ है इसका मतलब क्या है? शरीफ का मतलब ये है कि शराफत वाला इंसान, अशरफ वाला इंसान, अजमत वाला इंसान, फजीलत वाला इंसान, वही शराफत वाला इंसान होता है, वही फजीलत वाला इंसान होता है जो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता है। इसलिए अपनी दिन की शुरुआत किससे करना है? सूरह यासीन शरीफ के जरिए से करना है। अपनी दुकान को खोलना है, दुकान खोलने के बाद अपनी दुकान की शुरुआत सूरह यासीन शरीफ से करना है। पढ़ना नहीं आता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सीखने के लिए कुछ वक्त को फारिग करें। दिन में हम 15-20 मिनट में अगर फारिग करके अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास आइए, अपने महल्ले की मस्जिद के मुअज्जिन साहब के पास आइए, या आपके खानदान में कोई हाफिज है, कोई आलिम है जो कुरान पढ़ने वाला है, उसके पास जाइए, कुछ वक्त मांगिए, अपने कुछ वक्त को फारिग करके सूरह यासीन शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम, यही वो सूरह यासीन शरीफ है, क़यामत के दिन मेरे और आपके हक में सिफारिश भी करेगी। खबर में जाने के बाद मेरे और आपके लिए राहत और सुकून का भी जरिया बनेगी। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मुझे और आपको रोजाना दिन की शुरुआत सूरह यासीन शरीफ करने से हम सब के तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन शरीफ को रोजाना अपने घरों के अंदर उसकी तिलावत करने के हम सब को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को सूरह यासीन शरीफ सीखने की भी, पढ़ने की भी, अमल की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती